سمجھا دیتا مسلمان او جڑا رب نو منے جڑا رب دی گل منے او مومن ہے آسان سمجھ جا میرے حضور دے غلاموں اس دن اعلان ہوئے گا نفس مطمئن آ جائے اینج سمجھ لو کہ رب فرمائے کہ ہے سارے مسلمان ہو لیکن جڑا مومن ہے وہ آ جائے تے آ کے جنت دا انتظار کر رہی اس جنت چ داخل ہو جائے صاحبو میں تے تو نماز پڑھنے تے جنت نو ملوز خاطر رکھ کے پڑھنے میں تے تو حج کرنے تے جنت سارا پروگرام ہے کہ کوئی صاحب کے اندر صاحب بھی تھوڑی ساری جگہ مل جائے یہ سارا پروگرام ہے اسی لالچ سے آ کے نماز پڑھنے ہیں میرے حضور دے غلاموں دیکھو کہ صحیح نہ کہ وہ جنت کی شوق کر رہے ہیں کہ مالکہ فلاں شخص یہ جڑا تیرے محبوب دی امت سے پیدا ہویا ہے یہ میرے اندر آ جائے جنت مشتاق میں اگر ایسے اوپر کلام کرا نا کہ کینا دے بارے چ جنت دعا مانگ دی ہے تو میرا ٹائم ادھر چلا جائے میں آسان کر کے بات کو اگے بڑھاؤں جامع ترمذی دے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مومن دی پہچان کروائی حضور نے دسیا کہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مومن ہوندا بڑا نرم دل ہوندا ہے بہت نرم دل ہوندا ہے حضور فرماتا ہے مومن نرم مزاج دا مالک ہوندا ہے سامنے والا سمجھدا میں بڑا تیز ہاں حالانکہ تیزیاں ساریاں نوں آندیاں یہ نہیں بات کہ انسان دنیا چ رہندا ہوے تے تیز نہ ہو یار ہو جاندا بندہ تیز لیکن دیکھو نا رسول پاک نے فرمایا مومن مزاج دا نرم ہے وہ جڑا معصوم ہوندا ہے سامنے والا سمجھ رہندا ہے کہ میں بڑا تیز ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ذرا اے رشتہ داریاں نو اگر چلانا ہوے نا پھر تیزیاں نہیں دکھائیاں جاندیاں پھر بڑے سارے ضرب دا مظاہرہ دکھایا جاتا ہے اوتھے جا کے نا کتے جھکاؤ پیدا کیتا جاتا کتے بندہ ڈاٹ نہیں جاتا پھر رشتہ داری چلتی رسول پاک نے فرمایا کہ یہ رشتہ جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو دیکھو تے صحیح نا ہر بھائی سگے بھائی کے نال ناراض ہو کے بیٹھا ہر گھر کے اندر جا کے بیٹھ کے پوچھ صاحب تیرا ہمسایا کیسا ہے کہتا 3 سال ہو گیا کدی کلام ہی نہیں ہو رہا صاحب اس طرح تے ساری زندگی گزرنی پئی ہے آیا کہ اسی مسلمان ہیں مومن آسا اسی اس اعزاز تے پورا اترنے پئی ہیں جڑا شریعت اسلامیہ نے ایک پیمانہ قائم کر کے دکھایا اسی تے بڑی دور آ کے کھڑے ہو گئے صاحب تھوڑی بات اگے بڑھاواں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑا نرم مزاج اس شخص کائنات سے نظر نہیں آئے گا حضور دی طبیعت مبارک اتنی نرم سی سرکار رحمت للعالمین دا جامہ اوڑھ کے آئے تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک شخص آیا مسلمان شخص آیا آ کے نا حضور دے نال محبت بھریاں باتاں کیتیاں میرے کولو بھی بڑے سارے احباب آ جاندے آ کے کلام کرتے ہیں عزت دے دی کہ کوئی بات نہیں یار دین سکھانا ہے سکھانا چاہیے یقین کرو میں نا اپنے ایک دل کی بات کرتا چلا تے مینوں نا کل رات نو ایک جوان دا نا فون آیا کہندا جی میرا نا ہن قرآن چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا میرے کو آندا سی چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے تے میں اس کو نا بار بار تلقین کرنی کہ یار قرآن دے نال پیار ڈال ایک امت قرآن تو دور ہوندی جا رہی اقبال نے کیا سی کو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہوگا اقبال نے سارے کا سارا فلسفہ کھول کے رکھ دیتا میں تو نہ سمجھی اکھاں بند کر کے بیٹھے رہی لیکن تیرا میرا قصور ہے ساڑھے اسلام کا قصور نہیں تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ڈاکٹر اقبال فرماتے نا وہ بڑے تیری لیکن اپنے کیے بات سے جانتی ڈال تو کون ہاتھ تے ہاتھ ڈالا رکھ کے انتظار کرنا پیا کہ آن والا سورج میرے واسطے ایک بڑا سارا کرشمہ کر کے دکھائے اس طرح نہیں ہونا صاحب اٹھوان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے پھر رب کریم فیصلے کرے گا پھر آسمان کو فرشتے قطار اندر اترنا شروع ہو جائیں گے اگر آج بھی ہو ابراہیم سا امام پیدا تو آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا ہو سکتا ہے یار اسی کرنے نو تیار نہیں مزاج نہیں بندے میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول شخص آیا آکے حضور دے قریب ہندا چلا گیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کو اتنی عزت عطا کی کہ سرکار نے وحی لکھنے دا کام سونپ دیا وہ لکھنا جانتا سی حضور نے فرمایا قرآن پاک کہ تو وحی لکھنا شروع کر تے میرے رسول پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ نے قرآن کی تلاوت کرتے نا قرآن انہاں تے لعنتاں بھیجدا ہے وہ کون لوگ نے وہ منافق نے میں اس کے اوپر بھی کلام کر سکنا ہے کہ منافق نے بغض لے کے حسد لے کے کینہ لے کے پھر قرآن کی تلاوت ہو رہی رسول پاک فرماتے ہیں قرآن انہاں تے لعنتاں بھیج او صاحب نہ پڑھ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میرے حضور دے غلاموں سوچو تے صحیح کہ اسی تو انہاں لوگاں کے صفاں چ کھڑے کریں وہ ساڈے اندر تے کسے کونے چ دل دے چور تے نہیں چھپیا بیٹھا کہ تے میں تے دین تے ڈاکا تے نہیں ڈالدا پیا
میرے رسول پاک کی بات کا جو شخص آیا نا حضور نے عزت عطا کی تھی، کاتب قرآن بنا کے بٹھا دیتا، وہ شخص قرآن دی وہی نزول ہونی، حضور نے دسنا کیا لکھ رہا، اس نے لکھ دے، وہ بڑیاں عزتاں ملیاں، نام کمایا کہ چلا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ سے صحابہ نہ پریشان ہو کے آئے، یا رسول اللہ وہ جڑا شخص تواڈے قریب آیا سی تسی عزت عطا کیتی سی، قرآن لکھنے دا کام بھی اس نے کولوں لیا سی، یا رسول اللہ وہ نا ملک شام سے چلا گیا، اوتھے جا کے مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، تے یا رسول اللہ وہ نا اوتھے جا کے طرح طرح دیاں باتاں کر رہا، میں جو کہندا سی مسلماناں دا نبی میری گل مان لیندا سی، میں اس طرح کیتا معاذ اللہ مذاق اڑا رہا، ٹھٹھا کر رہا کہ میں بڑا تیز سی، تے معاذ اللہ حضور کو کچھ پتہ نہیں سی۔ میرے کریم رسول نے زیادہ کلام نہیں کیتا، حضور نے فرمایا انشاءاللہ صحابہ تسی دیکھو گے کہ اس مرتد نو، اس بے ایمان کو یہ زمین بھی قبول نہیں کرے گی، اس زمین بھی قبول، تے جو بات نکلی ان کے لب سے وہ ہو کے رہی، بس حضور کی زبان جو نکل آیا۔ تے میں بار بار کہنا ہے کہ یہ جڑا سورج ہے ٹوٹ کے بکھر سکتا ہے، ستارے فنا ہو سکتے ہیں، کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن تیرے تے میرے کریم رسول دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، رسول دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی دیکھ لینا، ایک وقت آنا ہے دودھ دا دودھ ہو جانا، پانی دا پانی ہو جانا ہے، اس شخص کو، اس مرتد کو اس زمین نے قبول نہیں کرنا۔ پھر صاحب وہ وقت آئے، وہ ویلا آیا، وہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دی روح جدو بدن دے اندروں نکل گئی نا، تے عیسائیاں دا کی طریقہ کہ وہ بھی دفنان دینا، لیکن دفنانے چ فرق آ جاتا ہے۔ میں دسیا سی ہندو جلان دینا، عیسائی دفنان دینا، مجوسی اٹھا کے جنگل چ پھینک آندے نا، وہ جنگلی کتے درندے آ کے اس نوچ نوچ کے کھا جاندے نا۔ اگر سب تو زیادہ لاڈ پیار خلوص محبت دے نال میت نو آخری منزل تک پہنچایا جاتا تو مذہب اسلام سے پہنچایا جاتا، اور رسول پاک کے غلاماں دا فریضہ یہ ادا کر کے آندے نا۔ وہ شخص مرتد سی نا، عیسائی ہو چکا سی، عیسائیاں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق اس کو نہ دفنایا تے عیسائی قبر چ لٹان دے نہیں بٹھان دے، انہوں نے نا قبر چ بٹھا کے قبر مکمل کیتا، بند کیتا تے گھر آ کے رات کی تاریکی چھائی تے صبح دے ٹائم اس دے دوست احباب رشتہ دار سارے قبر تے یہ بھی ایک انوکھا منظر دیکھیا کہ قبر کھلی ہے تے اس شخص دی لاش قریب پئی ہوئی، پریشان ہو گئی، آپس میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کیا شاید اس طرح ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں نے بدلہ لیا ہو، رات کی تنہائی سے آئے ہوں تے اس لاش کو نکال کے باہر پھینک کی ہو، دوبارہ پکڑیا دفن کر دیتا۔ اگلی رات آئی، تاریکی گہری ہوئی تو صبح دا سفیدہ ظاہر ہویا، دوست احباب رشتہ دار سنگی ساتھی بیلی سارے اکٹھے ہو کے گئے، اکھاں نے پہلی رات والا نظارہ دیکھیا، اسی طرح اس کا لاشا قبر چ باہر پیا ہویا، قبر کھلی ہوئی، بڑے حیران ہوئے، نہ کیا جناب کہ شخص ایسے ڈیوٹی کرے گا، دھیان رکھے گا کہ یہ والا مذاق کون کر رہا۔ اگلی رات چھا گئی، تاریکی گہری ہوئی، ایک شخص بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ آنے والے کو آج میں پکڑ لینا، یہ کون ہے، اتنا شدید قسم کا مذاق کر رہا۔ اگلی رات جدو گزرتی پئی سی نا، وہ شخص بیٹھا انتظار کر رہا سی کوئی آئے گا، کوئی نہیں آیا، اچانک اس کی قبر کھلی تو اس طرح دھکا دے کے اس نے لاش کو باہر پھینک دیتا۔ وہ قریب جا کے کھڑا ہویا، اکھاں نے وہ منظر دیکھا کہ جڑا دیکھنے دے قابل نہیں سی، وہ پوچھتا ہے کون ہے، اندروں آواز آ گئی ہے کوئی ہے، رسول پاک دا گستاخ ہے، سرکار دا فرمان پورا ہو رہا ہے، حضور دا فرمان پورا ہو رہا ہے، جڑا رسول پاک دے نال غداری کرے گا اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ ایک جملہ ہے، وہ پتہ کہ کیا جاندا، زمین ماں دی مانی دلدی، کیوں کیا جاندا ہے کہ بچہ جتنا مرضی بڑا ڈاکو ہوئے نا، چور ہوئے، سارا زمانہ اس نے لانتا بیچتا ہوئے، لیکن ماں کہتی میری آنکھاں دی ٹھنڈک تے یہ ہوئی ہے نا، میرے جگر دا ٹکڑا تے یہ ہوئی ہے نا، وہ میرے دل دا سکون تے یہ ہوئی ہے نا، یہ ماں کہتی ہے۔ اسی طرح زمین دے اندر جتنا مرضی بڑا گناہگار دفن کر دو، زمین نکال کے نہیں پھینک دی، زمین کہتی ہے کوئی گل نہیں، میں ماں دی مانی دا، آ جا، وہ شرابی گیا اس کو بھی قبول کر لیندی، آسانی گیا اس کو بھی قبول کر لیندی، زمین سارے اور قبول کری جاندی۔ لیکن اس مقام پہ آ کے رسول پاک دا فرمان اس انداز دے نال پورا ہویا کہ اس شخص نے لاش کو قبر میں باہر نکال کے پھینک دیتا۔ صاحب وہ تیزیاں نہ دکھاؤ، چلاکیاں نہ دکھاؤ، دین دے نال مذاق نہ کرو، یار ٹھٹھا نہ کرو، دین اپنا معیار آپ بنا کے رکھتا ہے۔ دیکھو نا کسی نے سوال کیتا سی ویل چیئر والے بابے،
اور بابا جی دین تخت تے کس طرح آئے گا؟ فرمایا میں تو نہیں لے کے آواں گی، دین رب دے فضل نال تخت تے آئے گا۔ اتنی طاقت رکھدا ہے کہ دین تخت تے آ کے دکھاوے۔ اگر 313 ہون تے 1000 دا مقابلہ ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی خالی ہون، تلواراں بھی کوئی نہ ہوئے، تے گھوڑے بھی صرف 2 ہون، تے سرا بھی 8 ہون، تے کثیر تعداد چ دشمن لیس ہو کے آ جائے اسلحے دے نال، تے رسول پاک دے غلام اتنے جا کے تھڑکنا بکرنا، تے پھر آسمان دے اوپروں جدو فرشتے اترنا شروع ہون، پھر اقبال دی روح تڑپ اٹھے تے کہندا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آتی آجری کاریا کال آجری دنیا تے کیوں ذلت تے رسوائی تیرا تے میرا مقدر بن گئی، کیوں بن گئی صاحب؟ اسی کیوں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے؟ مسلمان ہر پاسے گاٹے چ جا رہے، ہر پاسے برما دے اندر ہے، یہ مسلمان دے حلقہ تے شورے چلتے پے نا، کشمیر دیکھ لو تو ادھر بھی کرفیو لگا بیٹھا، یہ دنیا دے کونے کونے، فلسطین دی داستان نو اٹھا کے دیکھ لو، صاحب اور آگ نو پڑھ کے دیکھ لو، بغداد نو پڑھ کے دیکھ لو، میں کیڑی داستان تواڈے اگے کھول لگا۔ ایک شخص آ کے نا کہ میں اندر بیٹھ کے 5 نمازاں پڑھ لینا، میں قرآن کی تلاوت کر لینا، زکات میں وقت تے ادا کر لینا، حج میں اتنے کیتے ہوئے نا، لیکن جس وقت اوکھا ویلا آیا تو میدان چ نہیں نہ نکلیا تے صاحب اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کیوں ضائع ہو گیا؟ نکل کر خان راہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ جدو وقت آوے نا میدان چ نکلن دا، پھر آلے رسول ہوئے، نسل بطول ہوئے، نواسہ رسول ہوئے، ناب امام علی مقام امام حسین ہوئے، تے رسول پاک دے دین دے نال مذاق ہو رہا ہوئے، پھر امام حسین گھر کے اندر لمبی تان کے لیٹے نہیں، سوتے نہیں کہ میں کیڑا بادشاہ، میرے کو کیڑی طاقت ہے، بلکہ حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا سے نکل کے 72 تن قربان کروا کے تے نانے دے دین نو بچا کے آکھیا کہ دین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ اعلان کیتا صاحب۔ دیکھو تے صحیح نا، وہ نواسہ رسول ہو کے قربانی دے کے چلا گیا، میں تو غلام رسول ہو کے کس چیز سے مان کیتی بیٹھی ہے یار، کس چیز سے؟ اور نکل یار تھوڑا جا نا اپنی میاد مکا عاجزی دے نال در مصطفیٰ دیا، حضور دی چوکھٹ دیا۔ یقین کر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی نے، محدث نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت بھی کی تھی، حضرت عمر دے بیٹے نے، کوئی چھوٹا نام تے نہیں، اتنا بڑا نام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نا بڑے مالدار شخص، رسول پاک نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بڑا نیک شخص ہے۔ کس نو کیا؟ حضرت عمر دی بیٹی حضرت حفصہ رسول پاک دے نکاح دے اندر سی، تے حضرت حفصہ فرماندیاں نے کہ میرے بھائی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ بہن ذرا رسول پاک کو پوچھ کے دسی کہ حضور دا میرے بارے کی خیال ہے۔ حضرت حفصہ فرماندیاں نے میں سرکار کو کھانا پیش کیتا، حضور تناول فرما رہے سی، میں منجیاں پینتا والی سائڈ پہ بیٹھ گئی، موٹے بان دی چارپائی سی، آپ فرماندیاں نے حضور کھانا کھا رہے سی، میرے چہرے والے دیکھ کے فرمایا حفصہ کوئی گل پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھنا رسول کا پیار دیکھ اپنی بیوی دے، حفصہ کوئی بات پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ میرا بھائی آیا سی، آ کے کہہ کے گیا سی کہ رسول پاک کو پوچھ کے دسی کہ بنا میرے بارے چ کی خیال ہے۔ آپ فرمایا حضور دا لقمہ ہاتھ چ سی، فرمایا حفصہ عبداللہ ابن عمر نیک شخص ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا۔ آپ فرماتی نے اتنا کلام کیتا، حضور نے زیادہ بات نہیں کی تھی، میں اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرنا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتی میرا بھائی آیا، میں کہا عبداللہ، رسول پاک نے فرمایا تو نیک آدمی ہے لیکن تو تہجد نہیں پڑھتا، یہ تہجد رب دا قرب دلاندی، یہ جڑیاں نا ولایت دیاں سیڑھیاں اے بندہ طے کر جاندا ہے۔ ساڈے صوفیاء نے لکھیا کہ سحری دے وقت اٹھ کے رب کولو جیڑی مرضی چیز مانگ اللہ تعالیٰ تیری گودی میں باہر کر دے بات دبے گا، صاحبوں سے منگنے دا مزاج نہیں رکھتے۔ حضرت حفصہ فرماندیاں میں اپنے بھائی کو اتنا پیغام دیتا، میرا بھائی چلا گیا۔ جس وقت یہ بات ہوئی سی میرے بھائی دی داڑھی سیاہ سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی دا ایک حصہ گزار چکے، آپ فرماتے ہیں کہ آج 40 سال گزر کے اس بات کو مینوں کسے چیز تے مان لے۔ میری بہن نے دسیا سی کہ عبداللہ رسول پاک نے فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا۔ آپ فرماتے اس بات کو پوچھیا 40 سال گزر کے آج عبداللہ دی ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس دن تو لے کے آج تک میں کبھی تہجد قضا بھی نہیں کی تھی۔ وہ فرض تے بڑی دور دی بات ہے، جڑی ایک نفل نماز سی اس میں بھی کبھی نہیں چھوڑیا۔ صاحب صحابہ دیاں زندگیاں اس طرح گزرن تے تو تے میں سو کے گزار دیے، چوکا چ کھڑے ہو کے گزار دیے، دین دی ترجمانی کرتے گزار دی۔ یقین کر تو دینی مسئلے کو چھیڑ کے دیکھ، ہر شخص مفتی
تے جس وقت دین دا کام کرنے دی واری آندی ہے تے سارے کہندے نہیں جی پھر میرے کو تے اتنا ٹائم نہیں. تے صاحب دین جڑا اپنا معیار آپ رکھتا ہے یہ ہر شخص تے ضروری اپنے بچے کی دینی تربیت کرے, اس کو دینی ماحول دے. جس وقت بچہ جوان ہو جاوے گا وہ تیریاں ہڈیاں کمزور ہو جان گیا, تیرے وجود کے اندر طاقت نہیں رہے گی, تو بستر تے لیٹ جاوے گا, اس وقت تینوں اس کی قدر و قیمت دا پتہ چلے گا. میں بڑیاں ساریاں باتاں کر سکنا لیکن ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی کہ میرے دل نو چھو کے گزری. ساڑھے اہل سنت دا نے ایک بہت بڑا نام ہے علامہ عمر فیض رضا قادری. یہ تیرے شکر گڑھ کی تاریخ کے اندر بھی ایک دفعہ پروفیسر صاحب آئے, یہ بہت بڑا نام ہے, راول پنڈی تو آندے نے, پنجاب یونیورسٹی دے ٹاپر نے, تے بڑا ہی نام ہے انہاں دا. تے انہاں دے اندر نا عاجزی بڑی کہ جدوں نور مسجد چ میں پہلی دفعہ انہاں نو دیکھیا نا, جوتا اتار کے نا تے سنگیاں نو کہندے سنگیو سائڈ تے ایک منٹ, اپنا جوتا اٹھایا تے خود ڈبے چ ڈال لے. یہ بڑی بات ہوندی ہے یار. میرے جیسا نلائق یا مولوی کتے چلا جائے نا تے جوتے نو ہاتھ نہیں لگاندا, لیکن لکھاں سلام اس عاجزی شخص, اس نے آ کے جوتا اتار کے خود ڈبے چ ڈال لیا تے پھر جا کے نا تے مسند تے بیٹھ گیا. تو ایک دفعہ میرا انہاں دا اتفاق ہو گیا, آستانے تے نا اکٹھے بیان کرنے دا موقع ملا. کس طرح ملیا؟ خطاب انہاں دا سی, پیر صاحب کہنے لگے پتر تو بھی کرنا, حضرت صاحب نو ذرا سنانا ہے. میں بھی اٹھ پیا, میں کھڑا ہو کے کلام کر رہا سی. میری طبیعت بھی ایسی ہے کہ سید بیٹھا ہوئے تو میں بیٹھ کے ذرا کلام گاٹ ہی کرنا. میں کھڑا ہو کے کر رہا سی, وہ حضرت صاحب اٹھے جا کے پیر صاحب نے کلام کیتی, میرے کول آئے, کہندے پتر بیٹھ جا. میں کہا کہ بلا سید بیٹھے نا, تسی اتنے بڑے مفتی ہو, اتنے بڑے خطیب ہو, میں کس طرح بیٹھ جاواں؟ کہندے بیٹا میں اجازت لے کے آیا, مینوں پتا سی کہ یہ تیرے پلے جڑا سودا ہے ایویں نہیں لبدا, یہ آخر تیرے کول کچھ ہے. تے انہوں نے نا مینوں بٹھا دیتا, کلام ہویا کہ لمبا ٹائم گزر گیا, بڑی داد دیتی, بڑا پیار کیتا, محبت کیتی انہوں نے. اس تو بعد میں کھانے دا ٹیبل سج گیا, بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, بڑے بڑے لیکچرار آ گئے. تسی جانتے ہو علی پور دا ایک بڑا آستانہ ہے, لوگ بڑے مرید ہیں, وہ آ کے ملاقات کرتے رہے. تے میں بھی سارا بار دوست احباب تو فارغ ہو کے اندر داخل ہویا نا, تے قبلہ اپنی مسجد تو اٹھ کے بڑے لاڈ نال ملے. میں کہا سچی اتنے ڈاکٹر آئے, پروفیسر آئے, تے تسی بیٹھ کے بس ہاتھ ملاندے رہے. میں آیا تے میرے نال سینہ ملایا, تے یقین کرو وہ شخص سفید داڑھی لے کے رو پیا, کہندا بیٹا وہ ساری دنیا دا سی, تو دین دا سپاہی ہے یار. تے تواڈے بارے چ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جڑے قرآن دے حافظ ہوندے نے, انہاں دے قدماں دے نیچے نا فرشتے پار بچھاندے نے, تے تو حافظاں نال لاڈ کرنا, میں اس وجہ نال تیرے نال لاڈ کرنے. بیٹھ کے میں کہا حضرت صاحب کوئی ایسا واقعہ سنا کہ دل نو ٹھنڈک محسوس ہوے. کہندے بیٹا تینوں ایک واقعہ سناواں. کہندے میں نا لیاقت باغ جنہاں لوگاں نے غازی ممتاز قادری دے جنازے دے بارے چ کچھ پڑھیا ہوئے, سنیا ہوئے, اچھی طرح جاندے, لیاقت باغ کے اندر اس عاشق رسول دی میت نو رکھیا گیا, جنازہ اتنے پڑھیا گیا تے 60 لاکھ دا جنازہ ہویا. جس جگہ تے لیاقت باغ والا چوک ہے نا, اس تو اگلے چوک دا نام ہے کمیٹی چوک. اس چوک کے اندر وہ پروفیسر صاحب فرماندے نے کہ میں بیٹا ایک عرصہ دراز کو جوانی تو رکھ کے جمعہ پڑھاندا چلے آ رہے, تے کہندے کہ میرے کول نا ایک بابا جی جمعہ پڑھدے ہیں, میں ساری مسجد تو زیادہ لاڈ اس بابے نال کرنا. میں کیا حضرت جی وجہ کی ہے؟ کہندے پتر گل اس طرح ہے کہ اس شخص نے نا ساری جوانی, ساری زندگی ٹانگا چلا کے حلال دی کمائی اپنے بچیاں نو کھلائی, ساری زندگی ٹانگا چلا کے. کہتے جس وقت میں بچہ سی وہ جوان سی, اس کے چہرے کی شادابی بڑی پیاری سی, پھر وہ ٹانگا چلاندا سی تے وقت دیاں تیز تے گرم ہواواں نے اس کی جلد نو جلا کے رکھ دیتا. آج جو بابے دی رنگت سیاہ ہو چکی ہے, لیکن میں باپا طرح قدر کرنا. میں کہا حضرت جی ہویا کی؟ کہندے کہ اس تے نا 2 بیٹے سی تے ایک بچی سی, تے وقت بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا سی, تے کچھ لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بڑی عطا کیتی ہوندی. کہندے اس دے بچیاں دے اندر بھی نا کچھ معیار اس طرح دا سی, بڑے لائق سی. تے میں انہاں نوں کہنا کہ تسی نا اپنے بچے کسی نو حافظ بھی بنا دیو. کہندے انہاں نے کہنا نہیں, میں اپنے بچیاں نو ڈاکٹر بنانا ہے, میجر بنانا ہے, اس طرح بنانا ہے. کہندے انہاں نوں بڑی تڑپ سی کہ کسی طرح میرے بچے اعلیٰ منزل تے فائز ہو جان. کہندے انہاں نے اتنی محنت کیتی بیٹا, اتنی محنت کیتی کہ دن نہیں دیکھیا, رات نہیں دیکھیا, بارش نہیں دیکھی, آندھی نہیں دیکھی, طوفان نہیں دیکھیا, وہ دن رات مزدوری کر کر کے نا آخر منزل تے پہنچانے تے کامیاب ہو گیا. کہندے اس طرح جڑا چھوٹا بیٹا سی نا وہ میجر بن گیا, بہت بڑا عہدہ ہوندا ہے. تے کہندے انہاں نے نا جس جگہ تے رہندے رہے سی, زندگی بھر باپ نے جس گھر دے وچ رہ کے ٹانگا چلایا سی نا, سب تو پہلا اس گھر نو بیچیا. کس علاقے چ لوگ سانو کہندے نے جی وہ ٹانگے والے دے بچے, تے سانو یہ جملہ اچھا نہیں لگدا, وہ والا گھر بیچیا
تے اچھے ڈیفینس ایریا جا کے نا انہوں نے گھر لیا تے لے کے اتنے رہنا شروع ہو گئے. کہتے کہ ایک دن ایسا ہویا کہ اس تے میجر بچے دے کچھ دوست آئے آ کے لان دے وچ بیٹھے تے میجر نے اندر پیغام گلیا کہ نوکر جلدی دے نال چائے لے کے آ. تے باپ دے دل چ خیال آ گیا کہ میرے بچے دے یار آئے نا تے میرے بھی بچیاں طرح ہی نا تے چلو میں بھی مل لینا ہے. تے انہوں نے نا میں خود ہی جا کے چائے پیش کر دینا. اس نے ٹرے پکڑ لی نوکر دے کولوں تے کہتے لے کے نا جدوں لان دے وچ گیا بچہ بھی بیٹھا اس کے دوست بڑے بڑے افیسر جڑے سی وہ بھی قریب بیٹھے. اس نے سامنے ایک ایک دے چائے پیش کی نا تو وہ ایک افیسر نے پوچھ لیا کہ یار یہ بابا کون ہے. تے کہندے کہ اگے جڑا جملہ سی نا بڑا سخت سی. اس بچے نے ایک نظر اپنے بوڑھے باپ والے ویکھی تے دوسری نظر افیسراں وال ڈالی تے دل چ خیال آیا کہ کی سوچن گے ایک کالی رنگت والا تے ایک پچ کی جلد والا تیرا باپ ہے. تے کہندے بس وہ ڈر گیا. اس نے پتہ کی جملہ دیتا نہیں نہیں یہ ساڈے گھر دا نوکر ہے. علامہ عمر فیض رضا قادری کہندے بابا کہندا میں زمین تے بیٹھ کے پل گیا. میں کیا کاش بچپن دے اندر اس بچے دی گل میں سن لیا ہوندا تے دین مصطفیٰ سکھایا ہوندا شریعت مصطفیٰ سکھائی ہوندی تے اج بیٹا تو ایتھے بیٹھ کے باپ دا تعارف قرآن لگے ڈردا نہ بلکہ تو مسجد تے بیٹھ کے کہندا کہ او وے جدے چہرے نو دیکھو تے رب مقبول حج دا ثواب عطا کردا. وہ شریعت نے یہ پیمانہ قائم کیتا نا تے وہ جڑی انگریز دی تہذیب ہے اس نے کی دیکھو نا ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ڈال کر اس کی خودی میں کہتے ڈال کر اس کی تعلیم کو ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر جدھر نرم ہو جائے پھر بس پھیرنا شروع کر دے. صاحبو ایسے ایسے لوگ بھی دنیا تے درد لے کے کہتے بس سوچتے ہیں بابا میرے نال مانوس ہو گیا کہتا میرا اپنے بچوں کو جی پار گیا کہ میں زندگی بار جنہ واسطے محنت کی تھی. صاحب کوشش کریا کرو. میں کہنا بچہ چھوٹا ہے نا سونا کر کے قرات دے نال ایک باری نو کسی کاری کو بٹھا کے قرآن پڑھنے دا طریقہ سکھا دیو. یعنی کہ حافظ ہی بنانا ضروری ہے. اگر بن جاوے وہ تے سونے تے سہاگا نا انہوں بٹھا کے ایک دفعہ سونا ہیجے کلیئر کروا کے گردانہ شردانہ ہلکیاں پھلکیاں تعارف کروا کے بچے کو کم از کم قرآن پڑھنا سکھا دیو یار. اور جدو بچہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا نا تو یقین کر پھر وہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک فرمان ہے حضور نے فرمایا جو میں دیکھنا تسی نہیں دیکھتے جو میں سننا تسی نہیں سنتے جو میں محسوس کرنا وہ تسی نہیں کرتے. یا رسول اللہ تسی کی دیکھتے ہو کی سنتے ہو کی محسوس کرتے ہو. حضور نے فرمایا جدو میں قبرستان سے گزرنا میں بڑے بڑے امیراں دیا قبراں چ چیخاں دیا صداواں بلند ہوندیاں سننا ہے پھر انہاں دیا قبراں دے منظر دیکھنا ہے پھر محسوس کرنا ہے وہ پکار کے کہہ رہی ہوندی ہے کہ کاش کوئی سانو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے سال کر کے جا ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے صاحب سوچو تے صحیح نا جس نے بچے کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آندا ہویا جس نے مہینے گزر گئے انہیں ہاتھ ہی نہ لگایا ہوئے اس نے کی پڑھ کے سال کرنا. صاحب کوشش کرنی ہے. میں صرف ترلا ہی ڈالن بیٹھنا نہ تربیت ہی کرنے بیٹھنا اور میرے پلے کاکھ نہیں یقین کرو کچھ نہیں اے جڑے جبے کبے سب اتنے رہ جانا پتہ نہیں کس وقت بھوک نکلنی ہے بس ایک کھلی قبر ہے تیرا میرا انتظار کر رہی ہے. کدی اس 4 بجے مسجد چ لیا کے تینوں لٹا دینا کدی مینوں لٹا دینا کدی کسی اور نوں لٹا دینا. صاحب بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت تیرا نمبر آندا ہے وہ پرچی جس وقت تیری مل جانی ہے نا تے وقت نے بڑی تیزی دے نال گردش کرنی ہے موت دے فرشتے نے آ جانا معاملہ طے ہو جانے من ربو کا تیرا رب کیڑا ربی اللہ من دین کا تیرا دین کیڑا دینی الاسلام میں اسلام. یہ تو وہ جواب دے گا نا جس کو پتا ہوئے گا تے جس نے دنیا سے ساری زندگی ٹینسز ہی سیکھ دے گزار دیتی تے کوئی قرآن دے نال واسطہ ہی نہ رکھیا ہوئے رسول پاک دے فرمان دے نال واسطہ ہی نہ رکھیا ہوئے اس نے اگے جا کے کی کرنا. اور صاحب کو تھوڑا خیال کرنا اپنے بچیاں دی گٹیاں دے اندر. یقین کرو اگر کسی نے بات اچھی نہ لگے میں ترنا ڈال کے میں معذرت چاہوں لیکن یقین کر حقیقت ہے ہوئی ہے حقیقت. شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد. صاحب وہ آئے ہو نا تے کوئی نہ کوئی جملہ لے کے جاؤ اپنے بچیاں دی تربیت کرو. سب تو زیادہ ضرورت آج تیرے تے میرے گھر دے اندر نئی نسل دی تربیت کی. ہر پیدا ہونے والا بچہ گانے سب تو پہلا گانا شروع کر دینا انہوں قرآن کی تلاوت کروانے کی کوشش کروانا گا اس کے سامنے تلاوتاں لگدیاں نہیں گانے ہی لگتے بس گانا شروع ہو جاتا. صاحب تھوڑا خیال کرنا مزاج بنا بچیاں دی تربیت کرو. نہیں تو یقین کرو زمین بیچی خدا بیچا خودی بیچی زمین بیچی وطن بیچا کہ بازار سیاست میں بزرگوں کا کفن بیچا. میں بڑے دردناک شعر یاد ہیں کہ یہ خدا بیچا خودی بیچی زمین بیچی وطن بیچا کہ بازار سیاست
سیاست میں بزرگوں کا کفن بیچا، نہیں ہے جب بیچنے کو کچھ تو کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے، کہیں سے قرض مل جائے کہیں سے بھیک مل جائے، قیامت سے بہت پہلے قیامت کا نظارہ ہے، مسلمانوں کا غیروں کے ٹکڑوں پر گزارا، یہ قیامت کا نظارہ بن چکیا صاحب۔ آج بھی وہ والیاں چیزاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور جس طرح اسی یقین کرو مزے صحابہ والے چاہتے ہیں تے کام اسی شیطان دے چھیلیا والے کر کے جانے تے صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرو یار، اے دعا کریا کرو کہ مالک تواڈے واسطے بھی تے میرے واسطے بھی دین تے چلنا سوکھا بنا دے، سوکھا آسان بنا دے۔ یہ جتنے بھی آئے بیٹھی ہو یقین کرو دعا کریا کرو مالک بار بار اس طرح ہی بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی دعوانا الحمدللہ سن